آپ لوگوں پہ اعتراض ہے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، کیا اہل حدیث واقعی فاتحہ درود نہیں کرتے؟ اچھا، یہ کسی کا ناک کٹا ہونا تو اسے آگے سے دوسرے پر حملہ کرنے کا ہوتا ہے، وہ ناک والے کو دیکھ کے کہتا ہے نکو آ گیا نکو آ گیا. یہ حملہ کیا ہمارے مخالفین نے ہمارے اوپر. نماز جنازہ میں سورت فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے فریق مخالف نہیں پڑھتا. درود شریف اصلی حقیقی درود شریف ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں، وہ اس میں بھی فیبریکیٹ کرتے ہیں، الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، بیلڈ کر دیتے ہیں. اور الزام کس پر ہے؟ اہل حدیث پر. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو طرز عمل یہاں بر صغیر کے اندر مردوں کے ساتھ مرنے کے بعد کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے لواحقین کو جو مارا جاتا ہے مالی طور پر، وہ کیا رسول مرنے والا مر گیا لواحقین کو بھی مارا جاتا ہے؟ جی اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے. اگر آپ سورت النساء کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو یتیم کا مال ظلم کے طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ بھرتے ہیں، انگارے بھرتے ہیں. تو ہمارے یہ جو فریق مخالف ہے نا، جو کل تیجے ساتے کے نام پر انہوں نے دین کے اندر اضافہ کیا ہوا ہے، وہ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. اس کا باپ مر گیا ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس نے کسی سے قرض پکڑنا ہے، ادھار پکڑنا ہے کرنا. لیکن یہ ایک علیحدہ بات. اصل بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وفات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی مسلمان فوت ہوا ہے، اور یقیناً ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ وفات پائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں وہ ایمان کی حالت میں تھے، وہ وفات پائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وفات. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو دین تھا، اس وقت مردے کی تدفین کے بعد وہاں پر کیا عمل کیا گیا؟ کیا وہاں پر اس طرح کا کل 40واں ساتہ درود کے نام پر اور فاتحہ کے نام پر کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ جہاں رسول نے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا وہاں پر تو آپ پڑھ نہیں رہے، کہتے ہیں منہ میں آگ پڑے گی جو سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جہاں پر رسول نے نہیں کر کے دکھایا، وہاں تیجا نہیں کیا گیا، وہاں ساتا نہیں کیا گیا، وہاں چہلم نہیں کیا گیا، وہاں دسواں نہیں کیا گیا، وہاں برسی نہیں کی گئی، وہاں پر یہ درود اور یہ ساری باتیں نہیں کی گئی، تو آپ اس کو دین بنا کر اہل حدیث کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. تو ہم اس دین کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میزان ہیں جو لوگوں کے درمیان میں فاصلہ کرتے ہیں، فیصلہ رکھتے ہیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. اگر کائنات کا کوئی بریلوی عالم یہ دکھا دے کہ رسول نے اپنے چچا کا کل کیا ہے، تیجا کیا ہے، ساتا کیا ہے، ہم ان کے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں جو یہاں پر زندہ موجود ہیں. تیجے ساتے کا نام دے گا نا، اگر بیٹا اپنے باپ کے لیے، اپنی والدہ کے لیے یا اپنے کسی بھائی کے لیے قرآن پڑھا تو اس میں گناہ کیا ہے؟ وہ تو نام کوئی بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے کہا. اس میں سمجھنے کی ایک بات میں کر دیتا ہوں. یہ عمومی طور پہ ایک چیزیں کہی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادے دنیا سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں رخصت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے بنیاد ہیں، مرجع ہیں، محور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سیکنڈ کے لیے کوئی ہٹتا نہ سوچتا بھی ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں، ہو نہیں جا سکتا. ایک سیکنڈ کے لیے کافر ہو جاتا فوراً. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف کیوں رخ کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے 3 طریقے ہیں. اس کے مال کو اللہ کی راہ میں لگا دو، اس کی اولاد کو اللہ کی راہ میں لگا دو، اور وہ جو اپنا علمی ورثہ، علمی ترکہ یا کچھ لوگوں کو نصیحتیں ایسی کر گیا جس کی بنا پہ لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے. ان کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں بتائی گئی. آپ نے بتائی اور اس میں ایک چیز ہے، وہ یہی کہ جیسے دین کے اندر اس بات ڈھونڈا جاتا نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ کے صحابہ نے کیا ہے، آپ کے لوگوں نے کیا ہے، اسی طرح سنت ترکیہ بھی موجود ہے جسے لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا. یہ سنت کی وہ قسم ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل کے باوجود، اختیار کے باوجود، قوت کے باوجود کام نہیں کیا. تو وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے. اللہ اگر آج کے مردوں کو دوبارہ زندگی دے نا تو سب سے پہلے وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے. یا لیتا قومی یعلمون والی بات ہے نا کہ خدا کا نام ہے. ایک لمحہ صاحب میں گیا تو وہاں صورت جنازہ تو اس نے 1 منٹ نہیں لگایا، ختم کر دیا. اس کے بعد مجھے ہمیں منٹ آپ نے زیادہ کہہ دیا حضرت، آپ نے منٹ زیادہ کہہ دیا. 29 سیکنڈ آپ ان کے جنازے کے 29 سیکنڈ میں دیکھ لیں، آپ دیکھ لیجیے. میں نے اس کے بعد سورۃ بقرہ کا آخری کو، سورۃ مزمل، سورۃ یاسین اور باقی سب کچھ سنا. میں نے تھوڑا سا نا ہمت کوشش کر کے ایک جملہ کہا. میں نے کہا حضرت مولانا صاحب میں ویسے نا آپ کے ساتھ دفن کفن تجہیز و تکفین تک سب تک آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جو حاضر سربت سے مردہ میت ہے جس کے لیے آپ نے نیت کروائی ہے، فیبریکیٹ کٹ ہوا ہے نا، سورۃ بقرہ میں اس کا نام ہے
نہ سورت آل عمران میں اس کا نام ہے، نہ سورت یاسین، نہ مزمل میں، تو آپ دعا مغفرت کر کس کے لیے رہے؟ لیکن جو سورت بقرہ پڑھی تو اس کا ثواب تو دیکھیں ثواب یہ بھی 2 نمبر ہی ہے نا یار، رانگ نمبر ہے. اب اس کا بیٹا اور اس کا بھائی موجود تھا، کہنے لگا آپ صاحب بات تو قاری صاحب بات تو آپ صاحب کی ٹھیک ہے، ہم حضرت سروسز کا نام سننے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں اور اس میں کوئی نام ہی نہیں آ رہا. آخر میں نا اس نے علامہ صاحب مجھے کہہ دیا کہ پھر آپ سب دعا اپنا قبر پہ آؤ کرو. تو میں نے جس وقت نا اردو ترجمے میں ساتھ اللہم اغفر لہ، یا اللہ زید کو معاف فرما، وارحمہ، یا اللہ زید پہ رحم فرما، وعافی، یا اللہ زید پہ عافیت عطا فرما، یا اللہ فلاں. آپ یقین کریں کہ وہ پکا بریلوی تھا، بیٹی کی شادی پہ نکاح کے مسئلے پہ کہنے کا کہ نکاح صرف حادثہ پڑھائیں گے. اللہ اکبر. جو مردے پچھواتا وہی نکاح پکے. آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ کی قسم ایسے ہوا ہے، کئی جگہ پہ ہوا ہے، جنازے پڑھائے ہیں لوگوں کے، اور بعد میں لوگ خدا کی قسم، یہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید پتہ نہیں کوئی فنی بات ہے، لوگ ایڈوانس میں بکنگ کرتے ہیں کہ یار جب بھی ہم فوت ہوئے آپ نے آ کے جنازہ پڑھانا ہے، آپ نے آنا ہے، آپ کی مہربانی، خدا کا نام ہے، آپ ضرور آئیے گا. وجہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، صحابہ نے پیچھے پڑھا ہے. ان کی کیا خواہش ہے؟ کہتے ہیں زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے نا، لیکن صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا دل کر رہا تھا کہ اس میت کی جگہ میں پڑا ہوا ہوا. واہ. ٹھیک ہے، اب نبی کا دین تو یہ کہہ رہا ہے، صحابہ کا فہم تو یہ کہہ رہا ہے، صحابہ کی خواہش تو یہ بتا رہی ہے. اب امتی جو نام لے رہا ہے، جس چھتری کے نیچے آ رہا ہے، وہ تقلید کی ایک وہ پکڑتا ہے، اور پھر محمد رسول اللہ کے پیرالل بالکل، وہ جیسے شرک فی الرسالہ کی بات سمجھیے، محمد رسول اللہ کے دین کے بالکل پیرالل اپنا ایک امام کھڑا کیا، اس کی نظریے کی، اس کی سوچ کی ترویج اس طرح کی کہ جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کا آخری حق ہے بھائی آپ پر، آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. 6 حق ہیں مسلمان کے مسلمان پر، اس میں ایک حق یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے اس کے لیے دعا مغفرت کرنی ہے، تو وہ تو کر ہی نہیں رہا.